خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی۔ آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے اور یہ ہے 2 گواہ۔ اس کے متعلق بہت سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ یہ 2 گواہ کون ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس کی مختلف تشریح کرتے ہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب دیکھیں تو وہاں پر ان 2 گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدیوں سے خدا کے کلام کو لوگ برباد کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں، اسے مسترد کیا گیا ہے، اس پر شک کیا جاتا ہے، اسے بعض لوگ رد کر دیتے ہیں، اسے زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، پرانے زمانے میں عوامی چوکوں پر اسے جلایا گیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، اس کے ماننے والوں کا تمسخر اڑایا گیا، انہیں قید کیا گیا، بہتوں کو شہید کیا گیا، تو بھی خدا کا کلام ہر طرح کے حالات و واقعات میں غالب آتا رہا ہے۔ تو یہ 2 گواہ کون ہیں؟ یہ 2 گواہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہے، جس پر تمام طرح کا ظلم و ستم کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی تھا جب کلیسیا نے بائبل پر یقین رکھنے والے مسیحیوں کو ستایا، پھر بھی خدا کے کلام نے تاریکی میں روشنی بخشی۔ ظلم و ستم کلام کی اشاعت کو روک نہ سکا۔ انگریزی زبان کے ایک مترجم جس کا نام ولیم ٹنڈل تھا، اس کے ایمان کی وجہ سے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ جج نے اس سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کلام پھیلانے میں کس نے آپ کی زیادہ مدد کی ہے؟ اس نے سوال کو بڑے غور سے سنا۔ میجسٹریٹ نے پھر پوچھا، اس نے کہا بشپ صاحب نے میری سب سے زیادہ مدد کی ہے۔ میجسٹریٹ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ بشپ صاحب تو یہ چاہتے تھے کہ ٹنڈل کو قید کیا جائے، اسے شہید کیا جائے، کیونکہ جو کام اس نے کیا ہے اس کے عوض اسے موت دے دی جائے۔ اس نے کہا، میجسٹریٹ نے کہا کیسے؟ ٹنڈل نے اپنے جواب کی وضاحت کی اور کہا کہ ایک موقع پر بشپ صاحب نے اس سے تمام بائبلیں خرید لی اور میں نے اسے مہنگو دامن بائبلیں بیچی۔ بشپ صاحب نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے سچائی کی کتاب کو مزید مدد کی ہے، کیونکہ اس نے بائبل کو جلانے کے لیے مجھ سے خریدا اور میں نے اس کی بھاری قیمت اس پر لگائی، اور جب میں نے بھاری قیمت لگائی تو جو پیسہ ملا میں نے اس سے مزید بائبلیں چھاپ کر بیچی۔ وہ کئی بار جلائی گئی بائبل، تو بھی سچائی کی یہ کتاب بار بار خاک سے اٹھ کر پہلے سے زیادہ روشن ہو کر چمکتی۔ یہ خاک سے اٹھتی ہے، اس کو خاک بنایا جاتا ہے، لیکن یہ خاک سے اٹھ کر بھی لوگوں کو خدا کا پیغام سناتی ہے۔ یہ 2 گواہ جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ان کے اندر بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور یہ خصوصیات جو ہیں یہ ہمیں بار بار اس کی طرف قائل کرتی ہیں۔ آئیے یسایہ 11واں باب اس کی 3 سے 6 آیات تک پڑھتے ہیں۔ 11واں باب اور اس کی 3 سے 6 آیات میں یوں درج ہے، یہاں پر لکھا ہے، تیسری آیت، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ 2 گواہ کتنی دیر تک؟ 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ یہ وہی درخت، زیتون کے 2 درخت ہیں اور وہ چراغ دان ہیں۔
جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اس طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب یہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا، پہلے تو بات کی گئی ہے کہ وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن تک نبوت کریں گے۔ دوسری بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ دو زیتون کے 2 درختوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ یہ درخت وہ چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور پھر تیسری بات لکھی ہے، اگر انہیں کوئی زر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کو دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں زر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ضرور مارا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہے نا، یہ ہمیں کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے زکریا 4 باب میں 2 درختوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور زکریا کو بتایا گیا کہ یہ 2 ممسوح ہیں جو خدا کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ زیتون کے یہ درخت شمعدان میں تیل ڈالتے رہتے تھے تاکہ یہ جلتے رہے۔ زبور نویس کیا بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ تیل ڈالتے تھے، زیتون کے یہ درخت شمعدان میں تیل ڈالتے تھے، اور تیل ڈالنے سے تیل کیا مطلب؟ روح القدس مراد ہے کہ علامت ہے۔ مکاشوہ 11 باب میں علامتی طور پر بتایا گیا ہے کہ دنیا کو روشن کرنے کے لیے کلام کی منادی روح کے زور میں کی گئی۔ ان گواہوں میں قدرت ہے کہ اپنی نبوت سے بارش کو روک دیں، یہ پانی کو خون بنا سکتے ہیں، دنیا کو آفات سے برباد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اب ہمیں سمجھنا ہے، ایلیا کے منہ میں کیا تھا؟ خدا کا کلام ہی تھا، جس کی بدولت اسرائیل میں 3.5 سال بارش نہ ہوئی۔ یہ خدا کا کلام تھا جو اس کے منہ میں تھا، مگر جھوٹے بال کے پجاریوں کی شکست کے بعد کلام کی بدولت بارش برسی۔ موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ نے خدا کے حکم کے مطابق مصر پر بڑی بڑی آفتیں نازل کی، 10 آفات نازل کی، کیونکہ وہ خدا کے لوگوں کو آزاد کروانا چاہتا تھا۔ جب لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحیفوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹاٹ اوڑے ہیں۔ پہلی بات، بائبل کو مشکل وقت میں خدا نے محفوظ رکھا ہے، وہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں، خدا نے اپنے کلام کو ہمیشہ غالب ہونے دیا ہے، خدا کے کلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور پھر تیسری بات، اگر کوئی انہیں ذرا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو ان میں سے آگ نکلتی ہے۔ یرمیہ نبی کیا کہتا ہے؟ 5 باب اور اس کی 14 آیت میں کہتا ہے خدا کا کلام آگ ہے جو لوگوں کو، دشمنوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ آسمان کو بند کر دیتے ہیں بارش نہ ہو۔ جو بائبل کو رد کرتا ہے وہ روح القدس یعنی تیل کی بارش سے محروم ہو جاتا ہے، روح القدس سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ پانی کو خون میں بدل دیتے ہیں اور آفات لاتے ہیں۔ صرف وہ لوگ جنہوں نے بائبل کا مطالعہ کیا، طریق دور میں آفات اور روحانی طریقے سے نجات پائی۔ لہذا جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ اور ایلیا ہیں یودے گواہ، تو یہ خدا کا کلام ہے جو گواہ ہے۔ خدا کا کلام گواہی دیتا ہے، کوئی اور گواہی نہیں دیتا۔ جیسا کہ موسیٰ اور ایلیا کے ساتھ بائبل کے بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو حکومتیں ہیں، جو بت پرست حکومتیں ہیں، انہوں نے ہر طرح سے پیشن گوئیاں کی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ بائبل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب لوگ
ان مقدس صحیفوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تب ان کے منہ سے آگ نکل کر انہیں بسم کر دیتی ہے۔ یرمیہ 5:14 میں کیا لکھا تھا؟ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بسم کر دے گے۔ کلام کو مسترد کرنے والوں پر اس کی بیان کردہ لعنتیں اور آفات نازل ہوتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جب خدا کے کلام کو رد کر دیا، اسے ماننے سے انکار کر دیا، جب اس نے کہا کہ خدا کون ہے جو میں اس کی بات سنوں، تو خدا نے اس پر لعنتیں اور آفات بھیجی، اس کی قوم برباد ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے بارے میں کہا گیا ہے، یوحنا 5:39 ورس میں، کہ یہ میری گواہی دیتی ہے۔ متی 24 اور اس کی 14 آیت میں کہ انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہ ہو، لہٰذا یہ کہا جاتا کہ پرانا اور نیا عہد نامہ دونوں گواہ ہیں جو یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ بار بار ہمیں یہی لفظ ملتا ہے۔ اور 11:3 میں آیا ہے کہ پس یہ دو گواہ کون ہیں؟ جیسے کہ اوپر کے حوالہ جات میں ہمیں یہ ثابت کیا کہ یہ دو گواہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہے، اور یہ سچائی ہے جو دنیا تک مجھے اور آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گواہ، جن گواہوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ گواہ یقیناً دو گواہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کب تک گواہی دیتے رہیں گے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ یہ کب تک گواہی دیں گے؟ یہ دو گواہ 1260 دن ٹاٹ اوڑے ہوئے نبوت کرنا تھی انہیں۔ یہ وہی دور ہے جس کا ذکر 42 مہینوں میں کیا گیا ہے، جسے کہا گیا کہ یہ 42 مہینے بھی کہا گیا ہے دانیل کی کتاب میں 7 اور اس کی 25 آیت میں، اور جس میں غیر اقوام مقدس اور لکھا ہے شہر کو پامال کرتے ہیں۔ خدا کے دشمنوں نے 1260 دنوں تک خدا کے سچائی کے پیغام کو پامال کیا۔ نبوت میں ایک دن 1 سال کے برابر ہوتا ہے، لہذا 1260 کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب 1260 سال ہے۔ دانیل 7:25 کے مطابق چھوٹے سینگ یا رومی سلطنت کے تقسیم ہونے کے بعد ایک سلطنت نے دوروں اور نیم دور تک حکومت کی، خدا کے لوگوں کو ستایا۔ مکاشفہ 12 اور 6 آیت میں اور 13 آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے 12 اور اس کی 6 آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یعنی 1260 دن تک کلیسیا مطلب خدا کے لوگ جنہیں ستایا گیا وہ وہاں بھاگ گئے۔ اور 13 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 13 آیت میں لکھا ہے، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ یعنی یہ ستانے والا کون ہے؟ شیطان اپنی کلیسیا کو ستا رہا ہے۔ یعنی یہ 1260 دن کا ذکر جو مکاشفہ 11 میں کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو خدا کے کو مانتے ہیں، اور اس کا وہ ذکر صرف یہی نہیں، اس کا ذکر مکاشفہ اور دانیل میں بار بار کیا گیا، 5-6 بار اس زمانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کلام پاک کے اختیار کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ انسانی باتیں اہم ٹھہرائی جاتی ہیں۔ ایسے میں اکثر لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں جو خدا کے کلام کو تھامے رہتے ہیں۔ 538 سے 1798 تک، یعنی 1260 سال تک پوپ کے تسلط کے دوران ظلم و ستم ہوتا رہا۔ اس وقت چرچ کو روحانی تاریکی میں ڈبو دیا گیا۔ انسانی احکامات نے خدا کے احکامات کی جگہ لے لی۔ انسانی روایات نے انجیل کی سادگی کو اپنے سایہ میں چھپا لیا، اور اختیار دینے کے لیے دنیاوی طاقت کو استعمال کیا گیا اور خدا کے لوگوں کو مارا گیا۔ ان 1260 سالوں کے دوران خدا کا کلام ٹاٹ اوڑے رہا۔ یعنی ٹاٹ اوڑے کا مطلب کیا ہے؟
جو خدا کو ماننے والے لوگ تھے وہ غاروں میں جا چھپے، وہ پہاڑوں کے اندر چلے گئے اور انہوں نے روایات کی بجائے خدا کے کلام کو ترقی دی۔ والڈنسیز جن کا آج بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کلام آج ہمارے پاس نہ ہوتا۔ انہوں نے کلام کی کاپیاں ہاتھ سے بنائی، یونیورسٹیوں میں جا کر انہوں نے لوگوں کو تقسیم کی، لیکن وہ دنیا سے چھپ کر یہ تمام کام کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے سرے عام کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس تاریخی دور میں بھی خدا کا کلام بولتا رہا اور محفوظ رہا۔ اس دور میں بھی بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے کلام کو سراہا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنایا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ طریقہ کار مسیحیوں نے اختیار کیا، مسیحیوں کو مارا۔ اب آپ دیکھیں مکاشفہ 7 باب 11واں باب اور اس کی 7 سے 9 آیات میں کیا لکھا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ 7 آیت میں یوں لکھا ہے، جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو تھا گڑھے سے نکلے گا، ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے۔ 538 تک بت پرست حکومت نے سلطنت کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھا، ہر طرح سے انہوں نے اس سلطنت کو جاری رکھا، ظلم و ستم لوگوں پر کیا گیا۔ جسٹینین جو رومی شہنشاہ تھا، اس نے اپنا اختیار بشپ آف روم کو دے دیا۔ 538 میں اس نے ایک فرمان پر دستخط کیے جس کی وجہ سے تمام تر اختیارات رومی سلطنت کے بشپ آف روم کو دے دیے گئے، اور یہ 1798 تک جاری رہے۔ اب 1798 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ نپولین کے حکم پر اس کے ایک جنرل بریتھیئر نے 1798 میں روم میں داخل ہو کر پوپ پائس کو قیدی بنا کر فرانس لے آیا، جہاں اس کی موت ہو گئی۔ یہ تاریخی رومی کلیسیا کے سیاسی اختیار کے اختتام کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو یہ اس طرح رومی بشپ کا خاتمہ ہو گیا۔ دانیال اور مکاشفہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ 1260 سال کا خاتمہ کب ہوتا ہے۔ بائبل کی نبوت کی سچائیاں کیسے شاندار طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں، انسان اس کے بارے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مسیح نے 500 سال پہلے دانیال کی معرفت یہ پیشن گوئی کی تھی، اور پھر یہ پیشن گوئی 2300 سال بعد بالکل ویسے ہوا جیسے کہا گیا تھا۔ بائبل کی نبوتیں قابل بھروسہ ہیں۔ خدا نے سائرس کے بارے میں، ہورس بادشاہ کے بارے میں اس کی پیدائش سے 150 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ایک شہنشاہ ہوگا جو اس دنیا پر حکومت کرے گا اور بنی اسرائیل قوم کو رہائی دے گا۔ خداوند نے اس کا نام بھی بتا دیا، اس کی پیدائش سے 150 سال پہلے۔ اور جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے وہی کیا جو بائبل میں لکھا تھا۔ دیکھیں، ان خدا کی پیشن گوئیاں ہمیشہ پوری ہوتی ہیں۔ خدا کے کلام کے متعلق بھی ایسا ہی۔ یہ 2 گواہ انجیل کی سچائی انہوں نے بچائے رکھی، لیکن آئندہ سالوں میں اور بھی بڑی مشکل کا وقت پیش آیا۔ یہ لکھا ہے، ایک کا عنوان تھا ایک گڑھے سے نکل کر کلام مقدس سے جنگ کرنا تھی اس کو۔ یہ ابلیس ہے۔ 1799 میں
فرانسیسی انقلاب کے ذریعے بائبل کے اختیار پر نئے حملے شروع کر دیے گئے۔ فرانسیسی انقلاب میں حکومت نے ایک دہریت کو جنم دیا اور فرانسیسی قومی اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا کہ بائبل کو جلا دیا جائے۔ تمام بائبلوں کو اکٹھا کیا گیا اور انہیں آگ کی نظر کر دیا گیا۔ ہاں، یہ کیا ہوا؟ تمام اسکولوں پر پابندی لگا دی گئی، کسی کو بائبل پڑھنے کا اختیار نہیں تھا، جو پڑھے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کی طرف سے یہ قانون پاس کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس کے انقلاب میں ایک اور بات تھی، انہوں نے کہا کہ 10 دن کے بعد چھٹی ہوا کرے گی، 10 دنوں کا ہفتہ ہوگا، اور اس میں 10 دن کے اختتام پر کیا ہوگا؟ جو چھٹی کا دن ہوگا اس میں بائبل کی تسجیل کی جائے گی، بائبل کی فیسٹیول منایا جائے گا، جس میں بائبل کو بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو قصہ پرانیہ ہے، جو صرف قصوں کی کتاب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور وہاں پر والٹیئر ایک شخص تھا، اس نے بائبل کے متعلق کہا کہ یہ کتاب بہت جلد ختم ہونے والی ہے، اس کتاب کو کوئی پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ 12 شاگردوں نے پوری دنیا پر کلام مقدس کے ہوا بول دیا اور اس کے ذریعے کلام پھیل گیا، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک شخص کی ضرورت ہے اور وہ میں ہوں۔ والٹیئر نے یہ دعویٰ کیا۔ کیا ہوا؟ آپ جان کر حیران ہوں گے، والٹیئر کے مرنے کے بعد اس جگہ پر جہاں پر اس کا گھر تھا، وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی بائبل سوسائٹی قائم کی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے جب کنگ جیمس ورژن نے اپنی 1000 سالہ تقریب منعقد کی تو اس میں 1 بلین بائبلز اسی مقام پر رکھی گئی تاکہ انہیں تقسیم کیا جائے۔ والٹیئر نے کیا کیا؟ اس نے اور فرانس حکومت نے 2 گواہوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے یہ کہتا ہے کہ صدوم اور عمورہ، صدوم اور مصر کہا گیا ہے، لہانی طور پر انہیں کہا گیا ہے۔ تو صدوم کس کے لیے مشہور تھا؟ صدوم بد اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھا، اور فرانس میں بد اخلاقی عروج پر تھی، مصر بت پرستی کی وجہ سے، اور انہوں نے بائبل کو رد کر کے بت پرستی کی طرف وہ مائل ہوئے، اور جب وہ بت پرستی کے یہ ہوئے تو یہ وہ وقت تھا جب یہ 2 گواہ مر گئے۔ مصر میں سچے خدا کی بجائے بہت سے دیوتوں کو مانا جاتا تھا، جو صدوم تھا حرام کاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ فرانسیسی انقلاب نے ان دونوں کو جنم دیا، اور مجھے بائبل کو پڑھتے ہوئے، اس کی تاریخ پڑھتے ہوئے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 3.5 دنوں کے بعد ان گواہوں نے زندہ ہونا تھا، جو ابھی ہم نے بائبل میں پڑھا۔ 26 نومبر 1793 کو پابندی لگی فرانس کے اندر، جو 17 جون تک 1797 تک کو ہٹا لی گئی، بالکل 3.5 سال کے بعد۔ کیوں؟ خدا کا کلام۔ اور پھر ہٹانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جائے اس کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ابتری ہے ایک معاشرے میں، معاشرہ تتر بتر ہے، فرانس کے لوگ جو ہیں خدا کو رد کر کے بہت بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ خدا نے 7 دن کا ہفتہ بنایا نا، انہوں نے 10 دن کا بنا دیا۔ فرانسیسی انقلاب کے اختتام پر بائبل مقدس کو علامتی طور پر پھر سے زندہ ہونا تھا، ایک بڑی تحریک نے جنم لیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلا خوف بائبل چھاپی جانے لگی، اور خدا کا کلام پھر سے زندہ ہوتے ہم نے دیکھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں بہت سے لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھا لیا کہ وہ پوری دنیا میں خدا کے کلام کو لے کر جائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مشنری پیدا ہوئے
اس دوران مشنری کام کا آغاز ہوا اور بہت سے لوگ بائبل مقدس کو دنیا کے کونے کونے تک لے گئے۔ ان میں سے ایک ولیم کیری تھا جس نے ہندوستان کا سفر کیا اور بائبل کا درجنوں مقامی بولیوں میں ترجمہ کیا۔ درجنوں، دنیا بھر میں بائبل متحرک ہونے والا مشنری جو تھے وہ دنیا بھر میں کے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے میرے عزیزوں، دنیا بھر میں مشنریوں کی کوششیں فرانسیسی انقلاب کے بعد پیدا ہوئی۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اگرچہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کلام اب بے جان ہو چکا ہے، مر گیا ہے، اس کے بعد زندہ نہیں ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلام خدا کے لوگوں کے سینوں میں دفن تھا، جو انہیں نئی زندگی دے، جو پہلے سے زیادہ قدرت کے ساتھ منزل عام پر آ گیا، ویسا ہی ہوا جیسا لکھا تھا۔ یہ والٹیئر آج ختم ہو گیا ہے، وہ بائبل سوسائٹی اس جگہ پر قائم ہے۔ صرف ایک آدمی کہنے لگا کہ میں بائبل کو ختم کر دوں گا۔ بائبل کے خلاف جنگ کبھی بھی جیتی نہیں جا سکتی، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ جو بائبل کے خلاف جنگ کرتے ہیں، بائبل پھر بھی قائم ہے، اور آج بائبل کو مٹانا ناممکن ہے، کیونکہ ہر گھر میں بائبل ہے، اس کی کاپیاں اتنی ہیں، ہزاروں کاپیاں۔ ابن ریفارمر نے مسیحی کلیسیا کے بارے یوں فرمایا، بائبل وہ تحفہ ہے جو ہر طرح کے ہتھیاروں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ بائبل مقدس، مجھے چائنا میں ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ جب چائنا میں کمیونسٹزم آیا تو اس نے تمام بائبلوں کو ختم کر دیا، بائبلوں کو ختم کر دیا، جلا دیا گیا، مشنری اسکول بند کر دیے گئے، تمام مشنریوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ 1970-75 کی بات ہے، جب جمی کارٹر چائنا میں آیا اور 5 دن کے دورے پر وہ چائنا میں آیا، اور اس نے اپنے پہلے دن کے اختتام پر کہا کہ مجھے ایک بات کرنی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ جنڈے میں شامل نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ چائنا کے اندر دوبارہ سے مشنری اسکولز اور گرجوں کو کھول دیا جائے اور بائبل کی تشریح، بائبل کو پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو چینی پریزیڈنٹ نے کہا دی میٹنگ از اوور، گڈ بائی۔ لیکن 5 دنوں کے بعد کیا ہوا؟ 5 دن کے دورے کے اختتام پر اسے بتایا گیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مشنری اسکول کھول دیں گے، گرجا گھروں کو بھی کھول دیں گے، اور پھر بائبل کی تشریح جتنی ہو سکے لوگ کر سکیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ لوگ جو پابندی جب لگی تو اس وقت صرف 10,000 لوگ چین میں پائے جاتے تھے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، لیکن جب پابندی ہٹی تو 60,000 لوگ تھے جو مسیح ہو چکے تھے۔ کہاں بھائی؟ نہ کوئی استاد، نہ کوئی پادری، نہ کوئی گرجا گھر، نہ مشنری اسکول۔ پھر یہ لوگ کہاں سے بڑھ گئے اتنے زیادہ؟ صرف روح القدس کی مدد سے۔ تو روح القدس جو ہے نا، لوگ جتنا اس پر حملہ بائبل پر کرتے ہیں، روح القدس اسے محفوظ کرتا ہے۔ بائبل مقدس پر حملہ تو ہو ہی سکتا ہے مگر اسے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ بعض مسیح اس کے کئی حصوں کو غیر الہامی سمجھتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائبل میں انسانی عنصر پایا جاتا ہے، تاہم ہمیں کبھی بھی ایسی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے، اور یہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے جو اس کی سنتے ہیں۔ تو اس لیے بائبل مقدس کو کبھی بھی ایسی چیز نہ سمجھیں کہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ابلیس چاہے جتنے مرضی حملے کرے، زمین پر خدا کا کلام شاندار ہے اور یہ عروج پر پہنچ کر ہی رہے گا۔ بادشاہ کی خوشخبری کے منادی ہر قوم، قبیلہ اور اہل زبان اور امت میں ہو کر رہے گی۔ مسیح اور شیطان کی یہ عظیم کشمکش جہنم کے طاقتوروں کی مکمل تباہی اور مسیح کی کامل فتح کے ساتھ ہوگی۔ خدا کی بادشاہی برائی پر فتح حاصل کرے گی اور گناہ ہمیشہ کے لیے کائنات سے ختم کر دیا جائے گا۔ کاشوا 11 باب میں
فرانسیسی انقلاب کے ذریعے مسیحی عقیدے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، شیطان نے کوشش کی کہ وہ بائبل کو ختم کرے، لیکن بائبل کو ختم کرنا ناممکن ٹھہرا۔ خدا کی بادشاہی کی فتح کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ اس باب میں مسیح اور اس کی سچائی کو خاطر آزمائشوں میں سے گزرنے والے تمام ایمانداروں کے لیے حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ اگر ہم 11 باب اس کی 15 سے 18 آیات پڑھیں تو جہاں پر پتہ چلتا ہے اس دنیا کی سلطنت ہمارے خداوند کی ہو گئی، مسیح کی فتح یابی ہوئی، شیطان ہار گیا، راست بازی جیت گئی، سچائی راج کرنے لگی۔ اگر مندرجہ ذیل باتوں پر غور کیا جائے، ہدایات کو دیکھا جائے، تو انسانی اختیار پر مبنی ہر چیز ڈھا دی جائے گی، لیکن جو کچھ خدا کے ناقابل کلام میں پایا جاتا ہے وہ چٹان پر تعمیر ہے، ابد تک قائم رہے گا۔ دیکھیں 11 باب اور 19 آیت میں کیا لکھا ہے۔ 11واں باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بنچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں خدا کا مقدس کھولا گیا اور یوحنا کو دکھایا گیا، اس نے خدا کے پاک ترین مقام میں عہد کا صندوق دیکھا۔ پرانے عہد نامے کا زمینی مقدس آسمان پر کے حقیقی مقدس کا نمونہ تھا، وہاں عہد کا صندوق تھا، اس ڈھکن پر کروبی تھے، دو درمیان میں خدا کا کلام ہوتا تھا جو خدا کو ظاہر کرتا تھا، اور عہد کے صندوق کے اندر خدا کے 10 احکام پائے جاتے تھے۔ اگر ہم صرف ایمان کے ذریعے فضل ہی سے نجات پاتے ہیں تو بھی خدا کی شریعت کی فرما برداری سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے۔ عزیزو، یہاں پر جو 10 احکام دکھانے کا یعنی عہد کے صندوق کا دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ انصاف اور عدل صرف اور صرف 10 احکام کی بدولت پر کیا جائے گا۔ آخری زمانہ میں یہ حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک ہے، اور اس کے کلام میں کوئی بھی لغزش نہیں ہونی چاہیے۔ بائبل کو مذہبی اور سیکولر لوگ دونوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس کی گواہی میں لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ انسان اور شیطان دونوں مل کر لوگوں کو اس سے منحرف کریں۔ شیطان اور انسان دونوں، جب خدا کے لوگوں کا شکار کیا گیا تو انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، انہیں زندہ دفن کیا گیا، ان کی امان کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا، ان کی مقدس سچائیاں بیان کرنے کی جسارت کرتے تھے انہیں پہاڑوں کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا گیا، انہیں درندوں کے آگے ڈالا گیا، انہیں کچلا گیا، انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کیا گیا۔ ایسے میں یہ تمام وفادار ہوا ٹاٹ اوڑے نبوت کرتے رہے۔ ان دشواریوں اور بدسلوکیوں کے باوجود 1260 سالوں تک کے دورانیہ میں مسلسل گواہی دیتے رہے۔ طریق ترین زمانہ میں بھی وفادار لوگ موجود تھے جو خدا کے کلام کو پیار کرتے تھے، اور انہیں خدا کے نام کی غیرت تھی۔ ان وفادار خدا کے حکمت، دانشور، قوت رکھنے والے لوگوں کو خدا نے استعمال کیا، اور انہوں نے خدا کی سچائیوں کا پرچار کیا۔ جب فرانس نے بائبل کو ترک کیا، جب اس نے بائبل کا انکار کیا، جب اس نے بائبل کو جلا دیا گیا، تو شیطان بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا کہ بائبل اب کبھی زندہ نہ ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام مزاحمت کے باوجود شیطان کے ظلم کے سدباب کے لیے آگے بڑھا۔ جب اسے بڑے پیمانے پر رد کیا گیا، اور اس جس کا منشا یہی ہے کہ انسان پر بدبختی لائے، اسے اپنی مننے کی کھلی چھٹی مل گئی، اور جنہوں نے اس کے باغی خدمت کا انتخاب کیا انہیں اس کا پھل کاٹنے کے وقت تک چھوڑ دیا گیا ہے، جب تک کہ ملک اتنے بڑے بدکاری اور جرائم اور دہشت گردی سے محروم ہو گیا، جسے ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار فرانس کو پھر سے اپنا قانون تبدیل کرنا پڑا۔ فرانس تھر تھرانے لگ گیا، اور
اس کو جھٹکے ایسے لگے، اس نے پھر سے وہی قانون لاگو کر دیا جو حقیقت میں خدا کا قانون تھا، 7 دنوں کا ہوتا اور بائبل کی زیادہ سے زیادہ تشریح۔ عزیزو، یہ 2 گواہ آج بھی گواہی دیتے ہیں، یہ 2 گواہ آج بھی ہمارے پاس ہے، اور وہ پرانا اور نیا عہد نامہ ہے۔ ہم اسے استعمال کرتے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتح یابی صرف اور صرف خدا کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم ان 2 گواہوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بائبل کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہی ہم یقیناً نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو